السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، یتیمی میں پل کر اور مدرسوں میں پڑھ کر جب وہ 17 سال کا نوجوان گھوڑے کی پشت پر بیٹھا تو ترکستان کے میدانوں اور پہاڑوں میں سے ہوتا سندھ چلا گیا، جہاں اس نے راجہ طاہر جیسے متکبر شخص کو عبرت ناک شکست دی۔ محمد بن قاسم اپنے عدل و انصاف کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ حجاج بن یوسف کی سرپرستی اسے حاصل تھی۔ ابھی اس کی فتوحات کا ستارہ چمکا ہی تھا کہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ محمد بن قاسم کو خلیفہ سلیمان کے حکم پر سندھ سے دمشق تک قیدی کی حیثیت سے جانا پڑا، اور وہاں پر محض اسے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر خون آلود جسم کے ساتھ لاحد میں اتار دیا گیا۔ اس انصاف پسند اور فیاض فاتح کو تاریخ ہمیشہ اشک بار آنکھوں سے یاد رکھے گی۔ ناظرین محترم، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تاجر اپنی تجارت کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے سلسلے میں اکثر سفر کرتے رہتے تھے۔ مالابار کی بندرگاہ پر ایک دفعہ مسلمان تاجروں کو بحری قزاقوں اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، جنہیں کہ وہاں کے راجہ پرتاپ رائے کی سرپرستی حاصل تھی۔ وہاں پر مال لوٹ لینے کے بعد جو مسلمان قیدی بنے تھے ان میں سے ایک بچی نے حجاج بن یوسف کو مدد کی اپیل کی۔ وہاں سے بچ جانے والے لوگوں نے واپس آ کر حجاج بن یوسف کو جب اس واقعے کا بتایا اور اس مسلمان بچی کی پکار کا بتایا تو حجاج بن یوسف جیسا شخص جو کہ ایک ظالم اور جابر سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا، اور اس نے فوراً اپنے جوان سال بھتیجے محمد بن قاسم کو راجہ طاہر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ خلیفہ عبد الملک کے دور حکومت میں مسلمانوں نے کشمیر، پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں کو فتح کیا ہوا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر ابھی یہ علاقے فتح نہیں ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے جب محمد بن قاسم کو ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اور راجہ طاہر کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا تو سارے عرب کی نگاہیں اس 17 سالہ نوجوان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ ان علاقوں کو فتح کریں، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ محمد بن قاسم جب سندھ پہنچا تو اس نے سندھ کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زیر و زبر کر ڈالا۔ راجہ طاہر قتل ہو گیا، اس کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں، اور سندھ سے لے کر ملتان تک بر صغیر پاک و ہند میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس کے قدم پختہ طور پر جم گئے۔ محمد بن قاسم جب دیبل پہنچا تو راجہ طاہر کو خبر ملتے ہی وہ قلعہ بند ہو گیا۔ راجہ طاہر کو اپنے لاکھوں کی افواج اور اپنے مال و دولت پر حد سے زیادہ یقین تھا۔ اس کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 6000 کے لشکر پر مشتمل تھی، جس کی قیادت ایک 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کر رہا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل محمد بن قاسم پوری رات اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا اور مسلمانوں کے لشکر کی کامیابی کی دعا مانگتا رہا۔ جنگ والے دن راجہ طاہر ہاتھی پر سوار تھا۔ ایک مسلمان سپاہی نے جب تیر سے اس کے ہاتھی پر حملہ کیا تو اس کا ہاتھی بدحواس ہو کر بھاگ اٹھا۔ راجہ طاہر پیدل جنگ لڑنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ مارا گیا۔ شام کو جب راجہ طاہر کا سر محمد بن قاسم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کی کنیزوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ سر راجہ طاہر کا ہی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فتح عطا فرمائی، اور اسی طرح سندھ میں مسلمان حکومت قائم ہوئی، اور یہ جا کر محمد بن قاسم آگے جا کر ملتان تک مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا لہراتا گیا۔ محمد بن قاسم ایک اعلیٰ فاتح ہونے کے علاوہ ایک دور اندیش شخص بھی تھا۔ اس نے 3 سال سے زائد عرصے میں سندھ سے لے کر ملتان تک فتوحات کی۔ اسی عرصے میں محمد بن قاسم نے جتنے بھی علاقے فتح کیے ان میں امن و امان اور نظم و ضبط قائم کیا۔ محمد بن قاسم کی بہت سی صفات تھیں جن میں رواداری اور عدل و انصاف بہت زیادہ مشہور تھیں۔ محمد بن قاسم کی انہی صفات کا ہی یہ عالم تھا کہ بہت سے غیر مسلموں نے نہ صرف عربوں سے تعاون کیا اور فوج میں بھرتی ہو گئے، بلکہ ان میں سے اکثریت نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ وہ بڑی ہی بدنصیب صبح تھی جب محمد بن قاسم کو بغیر کسی جرم کے سندھ سے قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا۔ جب وہ سندھ سے روانہ ہو رہا تھا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ محمد بن قاسم کو
کوفہ اور بصرہ کے درمیان واقع ایک قلعے میں رکھا گیا، جہاں کا قلعے دار صالح ایک بہت ہی ظالم شخص تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو بے شمار جسمانی اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک سے محمد بن قاسم کی جان بخشی کی درخواست کی اور پھر ایک قاصد کو روانہ کیا، لیکن اس قاصد کے پہنچنے سے پہلے ہی محمد بن قاسم موت کو گلے لگا چکا تھا۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو انشاءاللہ چند دنوں میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔